السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء و اشرف المرسلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، صدق اللہ العلی العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، ماہ ربیع الاول کا بابرکت اور باعظمت مہینہ اپنی تمام تر رحمتوں، برکتوں اور نوازشوں کے ساتھ ہم سب کے سروں پر سایہ فگن ہو چکا ہے۔ اس بابرکت اور باعظمت مہینے میں پوری دنیا اسلام میں ہمارے اور ساری کائنات کے محسن انسانیت، محسن اعظم حضور خاتم النبیین، سید المرسلین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا تذکرہ ہوتا ہے۔ کیوں نہ ہو کہ ہمارے پیارے آقا یہ صرف کسی ایک قوم کے لیے یا کسی ایک طبقے کے لیے یا کسی ایک علاقے کے لیے یا کسی ایک شہر کے لیے یا کسی ایک ملک کے لیے، کسی ایک ریاست کے لیے یا کسی ایک وقت کے لیے نبی بنا کے نہیں بھیجے گئے، بلکہ وہ ہر قوم کے لیے، ہر طبقے کے لیے، ہر مخلوق کے لیے، ہر علاقے کے لیے، ہر صوبے کے لیے، ہر ریاست کے لیے، ہر ملک کے لیے اور ساری کائنات، سارے جہانوں کے لیے وہ اللہ کے نبی بنا کر، رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ تو اس لیے جب وہ پیدا ہوئے اور جب بھی ان کی پیدائش کا مہینہ آتا ہے تو اہل محبت، اہل عقیدت، ان سے بے پناہ وابستگی اور ان سے بے پناہ الفت رکھنے والے سارے لوگ چاہے وہ کسی بھی ملک سے ان کا تعلق ہو، چاہے وہ گورے ہوں، چاہے وہ کالے ہوں، چاہے وہ ہندوستانی ہوں، چاہے وہ پاکستانی ہوں، چاہے وہ امریکی ہوں، چاہے وہ برطانیہ کے ہوں، چاہے وہ افریقہ کے ہوں، چاہے وہ کینیڈا کے ہوں، جس ملک کے کیوں نہ ہوں، نبی کی محبت کی شمع اگر ان کے دلوں میں جگمگا رہی ہے تو یقیناً وہ بلا شبہ خوشی کے مارے اظہار مسرت کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، ان کی آمد کا ذکر خیر کرتے ہیں، ان کی سیرت کے جلسے منعقد کرتے ہیں، ان کی میلاد کی محفل سجاتے ہیں۔ ان میلاد کی محفلوں میں نبی کی حیات، نبی کی سوانح مبارکہ، نبی کے معجزات، نبی کے وہ تمام اعلیٰ کرامتیں، معجزات، وہ سارے کارنامے جو ایک انسانیت کے لیے، صرف ایک قوم کے لیے نہیں بلکہ ساری انسانیت کے لیے وہ باعث نجات ہیں، نمونِ عمل ہیں، ہم پڑھ کر تقریر کر کے بتاتے ہیں تاکہ لوگوں کو ان کے احکامات کو، ان کے معجزات کو دیکھ کر اور سن کر لوگوں کو عمل کا جذبہ بھی پیدا ہو اور ان کے ایمان میں مزید تازگی بھی آ جائے۔ یہی مقصد ہوتا ہے میلاد کی خوشی میں جلسے منانے کا، کہ جتنی زیادہ ان کی تعریف کی جائے، جتنی زیادہ ان کی ثنا کی جائے،
جتنی زیادہ ان کا شرف بیان کیا جائے، جتنا زیادہ ان کا علو مرتبہ بیان کیا جائے، جس اچھے انداز سے ان کی شان و شوکت بیان ہو، یقیناً اللہ تعالیٰ کو اتنا ہی پسند ہے یہ عمل، اور اتنا ہی زیادہ ہمارے ایمان کو بھی تازگی ہوتی ہے، اور ہماری آنے والی نسلوں کے اندر بھی ایک عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ حضرات یاد رکھیے کہ شہنشاہ کون و مکان، سرور کائنات، فخر موجودات، ارواحنا فدا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اور ان کے ذکر مبارک کو اللہ نے اتنا بلند فرما دیا، اتنا اونچا کر دیا، اتنے مرتبے پہ رکھ دیا کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر خیر کو بلند کر دیا۔ کتنا بلند کیا اس کی کوئی حد نہیں، بلند کرنے والا اللہ وحدہ لا شریک جانتا ہے، یا بلند ہونے والے پیارے مصطفیٰ جانتے ہیں۔ یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ حدیث بخاری میں ہے لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، کہ میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں پہچانا۔ حضور پاک فرماتے ہیں جو حضور کا مقام ہے، جو حضور کی شان ہے، جو حضور کا مرتبہ ہے، یہ حضور فرما رہے ہیں کہ یہ مرتبہ کیا ہے، نہ حضرت ابو بکر نے پہچانا، نہ حضرت عمر نے پہچانا، نہ حضرت عثمان نے پہنچانا، نہ حضرت علی مرتضیٰ نے پہچانا، نہ صحابہ نے، نہ تابعین نے، نہ تبع تابعین نے، نہ ائمہ دین نے، نہ مجتہدین نے، نہ ہم، کوئی بھی نہیں پہچان سکتا۔ ان کا کیا مرتبہ ہے وہ اللہ جانتا ہے، یا پھر جانے والے مصطفیٰ جانتے ہیں۔ اللہ نے ان کو وہ مقام و مرتبہ دیا، کتنا مرتبہ دیا انہی کو وہ بتایا گیا۔ اسی لیے ہم صرف ان کی ثنا، ان کی تعریف، ان کا ذکر کر کے ہمارے مرتبے کو ہم بلند کر لیتے ہیں۔ ہم ان پر کوئی احسان نہیں کرتے ان کی ذات مبارکہ پر، بلکہ ہم اپنے آپ پر احسان کرتے ہیں، کیونکہ ان کی آمد، ان کی بعثت، ان کی ولادت، ان کی تشریف آوری، یہ ہم سب کے لیے، مومنین کے لیے رحمت بنا کے بھیجی گئی۔ یہ ہم مومنین پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہوا کہ اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو ہمارے لیے خاتم النبیین بنا کے مبعوث فرمایا۔ حضرات گرامی، دربار رسالت کے بڑے ہی مشہور و مایہ ناز شاعر حضرت حسان بن ثابت کیا فرماتے ہیں؟ وہ کون حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں شاعر رسول ہونے کا شرف ملا، دربار رسالت کے وہ سب سے مشہور نعت گو شاعر، وہ حضرت حسان کے جو حضور کی طرف سے حضور کے ڈیفنس میں کفار و مشرکین کو اشعار کے ذریعے اور نعت کے ذریعے جواب دیتے تھے، جن کے لیے حضور نے اپنی مسجد نبوی شریف میں اسپیشل ممبر بنایا تھا کہ حسان آپ اونچی جگہ بیٹھ جاؤ اور یہاں سے میری ثنا بیان کرو، یہاں سے میری نعت سناؤ، یہاں سے ان کافروں کا بھی جواب دو۔ یہ وہ مقام خود دربار رسول میں حضور نے اپنی موجودگی میں اپنی مسجد میں اونچی جگہ بنا کے انہیں بٹھا کے عطا فرمایا۔ تو کیا پتا چلا جو ان کی ثنا کرتے ہیں خود اللہ بھی انہیں بلند کرتا ہے، رسول اللہ بھی ان کو عزتوں سے نوازتے۔ حضرات گرامی، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ ما ان مدحت محمدا بمقالتی، ما ان مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ فرماتے ہیں لوگوں سنو کہ میں نے میرے بول سے، میرے کلام سے، میرے نعت سے، میری شاعری سے میں نے مصطفیٰ پیارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تعریف نہیں کی ہے، بلکہ ان کا نام مبارک میرے کلام میں شامل کر کے میں نے میرے کلام کو قابل تعریف بنا لیا ہے۔ تو یہ نام مبارک جس کلام میں شامل ہوتا ہے وہ کلام قابل تعریف ہو جاتا ہے۔ تو ہم بھی ان کا ذکر کر کے کچھ اللہ رسول کے دربار میں ہم ہمارا مقام بلند کرنا چاہتے ہیں۔ حضرات کرام، اسی لیے محافل میلاد سجائی جاتی ہیں اور خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خوشی کے اظہار کے بہت سے جگہ احکامات قرآن کریم میں نازل فرمائے۔ جس آیت کو میں نے عنوان سخن بنایا، اللہ فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، آپ فرما دیجئے اللہ ہی کے فضل اور اس کی رحمت پر چاہیے کہ تم خوشیاں مناؤ۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کیا ہے لوگو، رب کی نعمت جو مل جائے نا اس کا خوب چرچا کیا کرو، اس کی خوب تشہیر کرو، چرچا کرو۔ ہم
کو جو اللہ نے نعمت عطا فرمائی. یہ تو اللہ کی اتنی نعمتیں ہمارے اوپر ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو تم گن ہی نہیں سکتے. اللہ نے ہمیں انسان بنایا، سب سے بڑی نعمت. اللہ نے ہمیں صحت دی، یہ نعمت. اللہ نے ہمیں آنکھیں دی، آنکھوں میں بینائی دی، یہ نعمت. اللہ نے زبان دی، زبان میں گویائی کی صلاحیت دی، یہ نعمت. اللہ نے کان دیے، کان میں سننے کی صلاحیت دی، یہ نعمت. اللہ نے ناک دی اور ناک میں سونگھنے کی صلاحیت دی، یہ نعمت. اللہ نے ہاتھ دیے، ہاتھ کو پکڑنے کی طاقت دی، یہ نعمت. اللہ نے پیر دیے، پیر کو چلنے کی طاقت دی، یہ نعمت. اللہ نے صحت کی دولت سے نوازا، یہ نعمت. کئی نعمتیں پیدائش سے لے کر موت تک، اگر نعمتوں کو گننا چاہو گن نہیں سکتے اللہ کے. اور اللہ فرما رہا ہے کہ تم شماری نہیں کر سکتے. لیکن ان ساری نعمتیں جس نبی محتشم کے صدقے میں ملی ہیں، وہ جانے کائنات، وہ ساری نعمتوں کی جان ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پیارے آقا کی ذات گرامی ہے. تو اللہ نے آپ پر احسان نہیں کیا کہ اے لوگوں ہم نے تمہیں آنکھ دی، یہ ہمارا احسان ہے. ہم نے تمہیں ناک دی، یہ ہمارا احسان ہے. ہم نے تمہیں کان دیے، یہ ہمارا احسان ہے. ہم نے تمہیں زبان دی، یہ ہمارا احسان ہے. ہم نے تمہیں ہاتھ دیے، پیر دیے، یہ ہمارا احسان ہے. ہم نے تمہیں انسان بنایا، یہ ہمارا احسان ہے. اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں وہ دے کر اللہ نے قرآن میں کہیں بھی احسان نہیں جتایا. اگر ایک چیز جہاں احسان جتایا گیا وہ یہ ہے، اللہ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. اے لوگو یاد رکھو اللہ کا مومنوں پہ یہ احسان ہوا کہ انہی میں اللہ نے اپنا رسول خاتم النبیین بھیجا ہے. تو پتہ چلا سارے نعمتوں کی اصل مصطفیٰ پیارے کی ذات گرامی. تمام نعمتوں کی جان ہمارے پیارے آقا سرور کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو بتاؤ جب بھی ان کا مہینہ آتا ہے ہم سب اہل اسلام، اہل محبت، اہل عشق، اہل ایمان بلا تکلف ان کی خوشیاں مناتے ہیں، بلا جھجک. کسی کے روکنے سے ہم رکتے نہیں ہیں، کسی کے منع کرنے سے مومن خوشی کے اظہار سے باز نہیں آتا ہے. کیونکہ یہ عشق کی وارفتگی ہی ایسی ہے کہ ہم اپنے گھروں کو سجا لیتے ہیں، ہم اپنی مسجدوں کو سجا لیتے ہیں، ہم اپنے آپ میں جو ہم سے ہو سکتا ہے ان کے نام پر لنگر کھلاتے ہیں، نیاز لٹاتے ہیں. جو صدقہ انہی کا ہمیں ملا ہے ہم ان کے نام پہ انہی کی بارگاہ میں نظر پیش کرتے ہیں، انہی کی امت کے لیے پیش کر دیتے ہیں، انہی کے نام پر انہی کی بارگاہ میں. اور یقیناً جو ان کے لیے کھلایا جائے اس کے کیا ثواب و برکات ہیں وہ ایک مستقل ٹاپک ہے. میں دلائل سے، حوالوں سے، بزرگوں کی کتابوں سے انشاءاللہ کبھی بیان کروں. اتنا یاد رکھیے کہ ان کے نام پہ خرچ کیا جانے والا ہر پیسہ، ہر ڈالر، ہر نیکی، ہر دانہ، ہر کھانا، ہر نیاز اور ہر لنگر آپ کا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے. کیونکہ ان کا صدقہ ہے، انہی کے صدقے سے ہمیں سب کچھ ملا ہے. جان ملی تو ان کے صدقے، مال ملا تو ان کے صدقے، اولاد ملی تو ان کے صدقے، ماں باپ ملے ان کے صدقے، قرآن ملا تو ان کے صدقے، رمضان ملا تو ان کے صدقے، رحمان بھی ملا تو انہی کے صدقے ملا. اسی لیے اللہ فرماتا ہے چرچا کرو، خوب چرچا کرو، گھروں میں چراغاں کرو، محفلیں کرو، جو ہو سکتا ہے ان کی سیرت کو پڑھو، ان کے کارنامے، ان کے معجزات کو پڑھو، قربانیوں کو دیکھو. انہوں نے اور صحابہ نے جو اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے کیا کیا کارنامے انجام دیے، کیا کیا قربانیاں پیش کی، تاکہ ہم ان کی سیرت سے واقف ہو کر ہم اپنے آنے والی نسلوں تک اسے منتقل کر سکیں. ہم بھی اس پر عمل پیرا ہو جائیں، ان کی مبارک سنتوں پر، ان کے مبارک سیرت پر، اور ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی نبی سے جوڑیں، صحابہ سے جوڑیں. یہ میلاد کی محفل ایک بہت بنیادی حیثیت رکھتے ہیں دین سے لوگوں کو جوڑنے کے لیے. تو حضرات گرامی اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے جب عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جا کر سوال کیا تھا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہو تو ہمارے لیے آسمان سے پکا پکایا کھانا نازل کر کے بتاؤ. ظاہر ہے وہ عیسیٰ کی قوم تھی جو من میں آتا سوال کرتی، لیکن اللہ نے نبی کو اتنا پاور دیتا ہے کہ جو انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی وہ چیز بھی پیغمبر اللہ کی عطا سے، خدا کے دیے ہوئے معجزے سے وہ کر دکھاتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، قرآن کریم میں ہے اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، کہ اے پاک پروردگار عالم، اے ہمارے رب، ہمارے لیے آسمان سے پکا پکایا کھانا نازل فرما، پکا پکایا خوان نعمت نازل فرما. جو جس دن وہ نازل ہوا ہے وہ دن ہمارے اگلوں کے لیے اور ہمارے پچھلوں کے لیے عید کا دن ہو جائے.
کیا ہو جائے؟ عید کا دن ہو جائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، آسمان سے پکا پکایا کھانا نازل ہوا، پکا پکایا تیار خوان نعمت نازل ہوا، جسے ہم منہ اور سلویٰ کہتے ہیں، وہ جنت کی بہترین غذا نازل ہوئی، تو پتہ چلا کہ پیغمبر کی دعا سے منہ و سلویٰ نازل ہوا، اور قرآن کہتا ہے کہ جس دن وہ منہ و سلویٰ نازل ہوا، وہ دن جو ان سے پہلے پچھلے لوگ گزر گئے تھے ان کے لیے بھی عید کا دن ہو گیا، ان کے بعد قیامت تک جتنے آنے والے ہیں سب کے لیے وہ عید کا دن ہو گیا۔ نعمت تو ایک بار نازل ہوئی منہ و سلویٰ، لیکن ہر سال جب بھی وہ دن آئے گا وہ عید کا دن کہلائے گا۔ تو بتاؤ سارے نعمتوں کی جان کائنات جس دن پیدا ہوئے وہ دن ہمارے لیے عید کا دن کیوں نہیں ہوگا؟ اسی لیے ہم عید میلاد النبی کہتے ہیں۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں بھائی ہم نے تو سنا ہے رمضان کی عید، بقرعید کی عید، یہ دو ہی عیدیں ہم نے سنی تھی، یہ نئی عید کہاں سے آ گئی؟ آؤ یہ نئی عید کا ذکر یہ نئی نہیں ہے، آج سے 1450 سال پرانی ہے جو قرآن میں ذکر آ چکا ہے اس کا، کہ کسی بھی نعمت کے نازل ہونے کے دن کو آپ ایز اے عید سیلیبریٹ کر سکتے ہیں، اور اس کا جواز قرآن سے ہے، حدیثوں سے بھی ہے، حضور کی خود سیرت سے بھی یہ ثابت ہے۔ اور یاد رکھیے عید میلاد کی ان محفلوں کو، جلسوں کو، چراغاں کرنے کو، جلوس نکالنے کو لوگ بدعت کا نام دیتے ہیں۔ بھئی کوئی ایسی بدعت جس سے اسلام کی بنیادوں سے جو نہ ٹکراتی ہو، جو اصول قائد اسلام کے ہیں اس سے نہ ٹکراتی ہو، تو وہ اچھی بدعت کہلاتی ہے۔ بدعت کی دو قسمیں، ایک بدعت حسنہ، ایک بدعت سیئہ، کہ صحیح مسلم کتاب العلم میں موجود ہے، من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بعدها واجر من عمل علیہا من بعد، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کسی نے اسلام میں کسی اچھے طریقے کو رائج کیا، کسی اچھے کام کو سٹارٹ کیا، تو اس کو اس کا ثواب ملے گا، اور جو بھی لوگ بعد میں یعنی قیامت تک اس پر عمل کرتے رہیں گے سب کا ثواب بھی اسے ملتا جائے گا۔ ان عمل کرنے والوں کو بھی ثواب ملے گا، اور وہ سارا ثواب بھی اس ایجاد کرنے والے کو ملے گا۔ اور آگے نبی فرماتے ہیں وَمَن سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَلَهُ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِن بَعْدِ، کہ جو کوئی اسلام میں برا طریقہ رائج کرے گا تو اس کو اس کا گناہ بھی ملے گا، اور جو بھی اس پہ عمل کرے گا اس کا گناہ بھی اسے ملے گا۔ مثال کے طور پہ عربی میں خطبہ دینا سنت ہے، ممبر پہ کھڑے ہو کے جو خطبہ دیا جاتا ہے حضور کے دور سے لے کے آج تک عربی میں ہو رہا، اگر یہی خطبہ کوئی اردو میں شروع کر دے، یہاں چڑھ کے انگلش میں لیکچر شروع کر دے تو یہ بدعت کہلاتا ہے۔ اردو خطبہ یہاں دیا جا سکتا ہے ادھر سائیڈ میں، لیکن ممبر پہ جب چڑھ کے دیا جائے گا جمعہ کا خطبہ تو وہ عربی ہی میں دیا جائے گا۔ اسی طرح بدعت سیئہ اسے کہتے ہیں۔ بدعت حسنہ کسے کہتے ہیں؟ جیسا قرآن کریم پہ اعراب لگانا بدعت حسنہ ہے، 20 رکعت تراویح باجماعت پڑھنا یہ اچھی بدعت ہے، یہ بدعت حسنہ ہے۔ اسی طرح مسجدوں کے مینار لگانا، گنبد بنانا یہ بدعت حسنہ ہے۔ اسی طرح جو ہے آپ دو خطبوں کے درمیان جو بیٹھنے کی یہ بدعت ہے، یہ بدعت حسنہ ہے۔ اسی طرح میلاد کی محفل سجانا، جلوس نکالنا یہ سب بھی بدعت حسنہ ہے جس سے دین کو فائدہ پہنچتا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید گفتگو انشاءاللہ آئندہ ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔